بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کے بارے میں بھی ڈسکس کرنا ہے کہ حضرت عمر ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے، دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں اور اس پر کوئی چیز نہیں بچھی ہوئی اور جسم مبارک پر بوریے کے نشان پڑے۔ سرہانے ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال بھری ہے۔ گھر کے ایک کونے میں ایک مٹھی جو پڑے تھے، انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور کوئی چیز نظر نہ آئی۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رو پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہ روں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر بوریے کے نشان پڑے ہوئے ہیں اور گھر کی کل کائنات یہ ہے کہ جو میرے سامنے ہے۔ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی مال و دولت کی فراوانی ہو۔ یہ روم اور فارس والے بے دین اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے اور پھر بھی باغوں اور نہروں کے درمیان رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اس کے خاص بندے ہیں، اور یہ حالت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تکیہ لگائے لیٹے تھے۔ حضرت عمر کی بات سن کر بیٹھ گئے اور فرمایا، عمر کیا اب تک اس بات کے اندر شک میں پڑے ہوئے ہو؟ سنو، آخرت کی فراوانی بہت بہتر ہے۔ ان کفار کو دنیا میں اچھی چیزیں مل گئیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے غلط بات سوچی، میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو یعنی یہ چیز کہ کسی کے پاس مال زیادہ ہے یا کسی چیز کی فراوانی ہے تو یہ اس کی خوشحالی کی دلیل ہے، ٹھیک ہے، لیکن آخرت میں انشاءاللہ ان لوگوں کا بھی حصہ ہوگا جن کے اعمال نیک ہوں گے، جو مسلمز ہوں گے، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت حفصہ ٹاٹ کا ایک ٹکڑا دوہرا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے لیے بچھا دیتی تھی۔ ایک دن انہیں خیال آیا کہ چوڑا کر کے بچھا دوں، یعنی چاروں حصوں میں کر دوں اس کو تو کچھ نرم ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے چوڑا بچھا دیا۔ صبح اٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حفصہ رات کو کیا بچھا دیا تھا؟ انہوں نے جواب میں کہا، حضور وہی ٹکڑا تھا، بس اسے چوڑا کر دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ویسے ہی کر دو جیسے پہلے تھا، اس کی نرمی رات کو اٹھنے نہیں دیتی۔ اب ہم لوگ ذرا اپنے اپنے گدوں کو دیکھیں، بستروں کو دیکھیں کہ ہم کس طرح کے کمفرٹ میں رہتے ہیں، اے سی ہو، ہر چیز ہو، اور اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر ہم فجر کی نماز بھی قضا کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہم پر اپنی عنایات کرے، آمین۔